قرآن کیا چیز ہے؟ خالق یا مخلوق؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قدیم ادوار میں مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی بحث رہی ہے قرآن کے متعلق کہ قرآن مخلوق ہے یا خالق ہے۔ آج میں اس سیل میں آپ کے لیے کچھ احادیث کو لے کے آیا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ان احادیث کو بیان کروں تاکہ ہم احادیث کی روشنی میں جان سکیں کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہے۔ تو آئیں، سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا امام علی الرضا علیہ السلام سے ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے یہ بتائیے کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کلام اللہ سے تجاوز نہ کرو اور اس کے غیر سے طلب ہدایت نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، اس چیپٹر میں اس معنی کو قرآن کیا چیز ہے سمجھنے کے لیے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ امام رضا علیہ السلام سے ہے، اور امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلام اللہ سے تجاوز نہ کرو اور اس کے غیر سے اس کو طلب نہ کرو، یعنی کہ اس کے جو اہل ہیں، اس کے جو وارث ہیں اس قرآن کے، انہی سے سوال کرو گے تو تم کو صحیح جواب ملے گا۔ آئیں اب اصل مدعے کی طرف آتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ قرآن کیا خالق ہے یا مخلوق؟ تو اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ فرزند رسول یہ بتائیں کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کلام و قول، اللہ کی کتاب، اس کی وحی اور اس کی تنزیل ہے، اور وہ کتاب عزیز ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں مختصر کروں گا، اب آپ کو اس حدیث کی طرف لے کے آؤں گا جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی ہے اور امام علی علیہ السلام سے بھی ہے۔ میں یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر کے اس ویڈیو کو یہاں ختم کروں گا۔ پہلی حدیث جو ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول میں آپ پر قرآن کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ ہم سے پہلے تھے انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اور دوسرے گروہ نے کہا کہ وہ غیر مخلوق ہے۔ تو آج جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ نہیں کہتا جو لوگ کہتے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سوال کرنے والا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے کہ ہم سے پہلے جو افراد ہیں وہ دو گروہ تھے، ایک کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، ایک گروہ کہتا تھا کہ خالق ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ قرآن کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے پہلے جو لوگ کہتے ہیں میرا وہ عقیدہ نہیں، نہ میں کہتا ہوں کہ اللہ قرآن خالق ہے، نہ میں کہتا ہوں مخلوق ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کلام اللہ ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے اس بات کو سمجھ لیا۔ ایک گروہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اور دوسرے گروہ نے کہا کہ وہ غیر مخلوق ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں وہ نہیں کہتا جو لوگ کہتے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب میں یہ ایک حدیث، آخری حدیث سناؤں گا۔ یہ حدیث جو ہے امام علی علیہ السلام سے ہے۔ اسبق بن نباتہ جو ہے وہ اس حدیث کو امام علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوارج کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو وعظ و نصیحت سے سمجھایا اور ان کو جنگ سے ڈرایا، تو ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں انتقام لے رہے ہو؟ آگاہ ہو کہ کیا میں وہ پہلا شخص نہیں ہوں جو اللہ اور رسول پر ایمان لایا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہی ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے دین میں ابو موسیٰ الاشعری کو حاکم بنا دیا۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا قسم باخدا میں نے کسی مخلوق کو حکم نہیں بنایا بلکہ میں نے قرآن کو حکم بنایا ہے، اور اگر میرے امر پر مجھ کو مغلوب نہ کر دیا جاتا اور میری رائے کی مخالفت نہ کی جاتی تو میں اس امر پر راضی نہ ہوتا کہ میرے اور اللہ سے لڑنے والوں کے درمیان جنگ کے اسلحہ رکھ دیے جائیں، تاکہ اللہ
कलमातुल्लाह होता और दीन खुदा की नुसरत करता। नाज़रीन इकराम, इस हदीस में भी आपने मुलाहिजा फरमाया कि कलाम अल्लाह जो है, जब सवाल हुआ कि कुरान खालिक है या मखलूक है, तो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की बहुत सी अहादीस है, इसके अलावा बहुत सी ज्यादा अहादीस है जिसमें यह बयान हुआ कि ना खालिक है ना मखलूक है, बल्कि कलाम अल्लाह है, कुरान कलाम अल्लाह है। इंशाल्लाह आगे चल के इस पर तफसील से बात होगी कि हम इस चैप्टर्स को क्यों लेके आ रहे हैं कि ये कलाम अल्लाह है। तो क्या अल्लाह तो कदीम है, और अल्लाह कलाम जब करता है तो उसका कलाम करना जो है ये हादस हो जाता है। तो ये कलाम जो है ये अल्लाह का कलाम कैसा है, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे तफसील के साथ कि अल्लाह का कलाम से मुराद क्या है। ना ये खालिक है कुरान, ना मखलूक है, और ये कदीम भी नहीं है, कुरान कदीम भी नहीं है। हाँ, ये बात भी बड़ी जरूरी बात है। इंशाल्लाह इसके आगे चल के पूरी वजाहत आपको अहादीस से ही दूंगा कि ये कुरान कदीम भी नहीं। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।